السلام علیکم عزیز طالبات، میرا یہ 21واں لیکچر ہے جماعت پنجم کے لیے اسلامیات کا۔ میرا آپ سے ایک بات کہنی ہے، اپنی کاپیاں کمپلیٹ رکھیں۔ 20 کے بعد کسی وقت بھی آپ کی کاپیاں منگوا لی جائیں گی اور چیکنگ کے لیے، اس لیے آپ اپنا کام پراپر رکھیں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ آج ہم ٹاپک پڑھیں گے میثاق مدینہ کی سیاسی اور قانونی اہمیت۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے شہری ریاست کا آغاز ہوا، یعنی معاہدے کی وجہ سے۔ اس معاہدے کی دستاویز ہم نے پڑھی ہیں تقریباً 16 کے قریب۔ انہی دستاویز کو اگر غور سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیاسی اور قانونی بنیاد پر اس کی کیا اہمیت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ان کے حلیفوں کے ساتھ ساتھ مخالفین نے بھی تسلیم کیا، اور ایک بین الاقوامی ریاست کی تشکیل ہوئی۔ کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سربراہ، ہر کوئی ان کی بات کو مانتا تھا۔ انہی نے تو معاہدہ تمام قبائل کے ساتھ کیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تمام لوگ ان کی کہی ہوئی بات کو مانتے تھے۔ اس میں تمام قبائل کے مطابق دستاویز لکھی گئی تھیں۔ انصاف، عدل اور غیر مسلموں کا ساتھ اچھا بھائی چارہ خیال، یہ تمام چیزیں اس کا بنیادی حصہ تھیں۔ تمام فریقین کو باقاعدہ مکمل حقوق حاصل تھے۔ اس معاہدے کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن اختیارات اپنے اور اہل اسلام کے لیے محفوظ کیے اور اخلاقی اقدار کو اس میں شامل کیا۔ اخلاقی اقدار سے مراد آپ کی تعلق، آپ کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ تمام معاشرے کی خوبصورت اکائیاں ہیں۔ ان کے بغیر مذہب کی آزادی ہے ہر کسی کو، لیکن اخلاق ہر مذہب میں ایک جیسے ہیں۔ ہر کسی مذہب میں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ غیر مسلم ہیں تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اخلاقی اقدار ایک جیسی ہیں ہر جگہ۔ ان اقدار کی بدولت مذہبی آزادی کا اصول سامنے آیا۔ مذہبی آزادی تھی جس کی بنیاد پر مسلمانوں سے اتحاد و تعاون ہو سکتا تھا۔ اس معاہدے نے ظلم، ناانصافی، عدم مساوات جیسی خرابیوں کو ختم کیا اور کمزوروں، ناداروں اور مظلوموں کی داد رسی یعنی ان کے خلاف ظلم اور زیادتی کو سنا اور اس کو صحیح کیا، درست کیا۔ اس معاہدے سے دشمنان اسلام کا داخلہ مدینے میں بند ہو گیا۔ جنگ اور امن کی حالت میں اہل مدینہ کا کردار تمام جو قبائل رہ رہے تھے مدینہ میں، وہ ایک معاہدے کے تحت ایک دوسرے کا خیال کرنے کے پابند تھے، اور جنگ میں بھی ان کی وہی کیفیت تھی کہ آپ تمام لوگوں نے سلطنت کے خلاف کام کرنے والوں کو ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اس معاہدے نے شہریوں میں قانون، اخلاق، مذہب، انسانی قدروں کے احترام کا بھرپور جذبہ پیدا کیا۔ اس پہ ایک کویسچن ہے جو کہ اسی میں سے آنسر کیا گیا، لیکن تھوڑا شارٹ اور سمپل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے۔ میثاق مدینہ کی سیاسی و قانونی اہمیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میثاق مدینہ کی وجہ سے شہری ریاست کا آغاز ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے سب نے بھی تسلیم کیا۔ تمام قبائل جو معاہدے میں شامل تھے انہوں نے تسلیم کیا، اور ایک بین الاقوامی ریاست کی تشکیل ہوئی۔ دنیا میں پہلی اسلامی ریاست ہے جس کو تمام انٹرنیشنل اور نیشنل لوگ جس میں جانتے ہیں کہ نئی معاشرت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ایک ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ریاست کے لیے کچھ قانون ہوتے ہیں، ان قانون پر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین کو باقاعدہ اصولوں کو، ان قوانین کو دستاویز کے طور پر لکھ کر باقاعدہ ریٹن فارم میں یہ معاہدہ کیا تھا۔ اس کی جو دفعات ہیں ان میں عدل ہے، ان میں انصاف ہے،
ایک دوسرے کا خیال ہے. غیر مسلموں کو ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا. کہا گیا گناہ اور زیادتی کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو مل جل کر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. ان اصولوں کے مطابق معاشرے کو ہم چلائیں گے. یعنی انصاف ہوگا، ہر ایک کے حقوق برابر ہوں گے، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوگی. اور ان کا واضح کردار تھا جنگ میں بھی، کہ جنگ ہونے کی صورت میں مسلمان غیر مسلم جو بھی معاہدے میں شامل ہے وہ مل کر اس کے مصارف بھی برداشت کریں گے اور مل کر دشمن کا مقابلہ بھی کریں گے. اس معاہدے کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن اختیارات اپنے اور اہل اسلام کے لیے حاصل کیے اور اخلاقی اقدار کو اس میں شامل کیا. ان اقدار کی بدولت، اخلاقی اقدار کی پھر وہی بات آتی تھی، وہ باتیں جو ہر مذہب میں ایک جیسی ہیں تو ان پر عمل کرنا ہے. مذہبی آزادی ہے لیکن آپ نے ایک اخلاقی اقدار یعنی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، یہ اخلاقی اقدار ہے، وہ شامل کیا. ان اقدار کی بدولت مذہبی آزادی کا اصول سامنے آیا. اب ایک سامنے اصول آگے کہ آزادی ہے مذہبی لیکن اخلاقی طور پر ایک دوسرے کا خیال کریں گے، جس کی بنیاد پر مسلمانوں سے اتحاد و تعاون ہو سکتا تھا. کیونکہ ایک مختلف لوگ تھے نا، ان سے تعاون کی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے مذہبی آزادی تھی لیکن اخلاقی اقدار پر بنیاد بنا کر ایک معاشرے کی تشکیل دی. اس معاہدے نے ظلم، ناانصافی اور عدم مساوات، آپس میں بھائی چارے جیسی عدم مساوات یعنی بھائی چارہ نہیں تھا، آپس میں لڑائی جھگڑا تھا، اس کو ختم کر کے، خرابی کو ختم کر کے کمزوروں اور ناداروں اور مظلوم کی داد رسی کی، یعنی ان کی مسائل کا حل پیش کیا. اس معاہدے سے دشمنان اسلام کا داخلہ، یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ جو ریاست کی حمایت کریں، آپ کا نقل و حمل جو ہے، آپ کا آنا جانا، یہ آپ کا ریاست سے حمایت پر مشروط ہے. یعنی آپ اپنی ریاست سے وفادار ہوں گے تو آپ کو آنے جانے کی آزادی ہوگی، لیکن اگر آپ ریاست کے خلاف ہیں تو پھر آپ نہیں آ سکتے مدینہ میں. اور جنگ اور امن کے حالت میں بھی کردار واضح ہوا کہ مل کر مقابلہ کریں گے جو مخالفین ہیں ان کا، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم، غیر مسلم ہے. اس معاہدے نے شہریوں میں قانون، اب یہ قانون بنا دیے گئے نا، اس قانون کے مطابق چلنا ہے کہ آپ نے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، انصاف پر مبنی معاشرہ ہے، اخلاقیات کا خیال رکھنا ہے، مذہب اور انسانی قدروں کا بھرپور احترام. مذہبی آزادی ہے، آپ کسی کے مذہب میں چھیڑخانی نہیں کریں گے اور نہ ہی انسانی قدروں کو بھرپور جذبہ جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہوئے آپس میں تعاون کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ کوشچن سمجھ آ گیا. اپنی کاپیاں کمپلیٹ رکھیں بیٹا، جلدی آپ کی کاپیاں منگوا لی جائیں گی. اچھا بیٹا، اللہ حافظ.